صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنایا۔ کم و بیش 9 ماہ وہ ہمیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کب تک روتے ہی رہتے ہیں۔ ہماری لینگویج بھی عجیب و غریب ہوتی ہے دنیا میں جو بچہ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش عطا کی ہوتی ہے اس ماں میں، اور اسی آپس کا محبت کا تعلق قائم کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کیسی زبان بولیں ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، ہماری پرورش کرتی، ہمارا رونا اس کے دل گردے پھیپڑے کلیجے سب کو ہلا کر رکھ دیتا تھا، ہماری تکلیف سے یہ روتی تھی، ہماری مسکراہٹ سے یہ کھل اٹھتی تھی۔ جو عورت دکھی ہوتی ہے نا، شوہر کا دکھ ہوتا ہے، گھر والوں کا دکھ ہوتا ہے، ایسی دکھی عورت کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا، تو گویا کہ وہ ان دنوں ایک سکھ کا سانس لیتی ہے کہ بس اللہ نے مجھے میرا ایک تحفہ دے دیا اور میں اس میں خوش ہوں۔ جب یہ ایک پہلی مرتبہ چھوٹی سی آنکھ کھول کر ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کے دکھ کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر کبھی کہیں جا کر اس کے منہ سے نکلتا ہے ماں ماں ماں، تو بس اس وقت اس کی سمجھو کہ وہ مزدوری مل جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے میٹھے اسلامی بھائی، جو اپنی اولاد کو بڑی مشقتوں کے ساتھ پروان چڑھاتی ہے۔ دنیا مدر ڈے مناتی ہے، ہمارا تو روز مدر ڈے ہے۔ دنیا سال میں ایک بار مدر ڈے مناتی ہے، ماں کا ایک دن، روز ماں کے دن ہے یار، وہ دن ہی نہیں ہے جو ماں کا نہ ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد وہ دن گزار دے اور ماں کو نہ دیکھے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ ماں کو رحمت کی نظر سے جو دیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیسے ماں کو نہ دیکھے یار، جن کی ماں حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں بھری، سنتوں بھری، عافیت بھری، سلامتی بھری عمر دراز فرمائے، اور جن کی ماں نہیں ہے، جن کی ماں انتقال کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو جنت میں اپنے پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اسے راحت و سکون دے۔ ماں پتہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا، شادی بھی کر لی، اور شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے لگا، وہ زیادہ چاہنے لگا، زیادہ اس کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی، مگر وہ عورت بھی عجیب تھی، اس کو اپنے شوہر کی ماں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب تھی وہ ساس بوڑھی، اتنی بوڑھی تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس پر ترس کھاتا، یعنی باہر کا بھی ترس کھاتا ہے لیکن بہو کو اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ اور ایسی عمر میں نا عموماً ماں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کی خدمت کی بڑی اس کو حاجت ہوتی ہے۔ اب وہ جو بیٹا تھا ماں کی نہ خدمت کرتا، نہ اس کی وہ دل جوئی کرتا، نہ اس کی رضا کے مطابق وہ اپنا عمل کرتا، بہو جو الٹا سیدھا بولتی برداشت کرتی، صبر کرتی، بیٹے کو نہ بولتی کہ ایسا کہیں گھر برباد نہ ہو جائے۔ اب چند سال گزرنے کے بعد بہو کی نفرت بڑھتی گئی اور اس کا بڑھاپا بھی بڑھتا گیا، لیکن بیٹا میں ایک کوالٹی تھی کہ وہ ماں کو نفرت نہیں کرتا تھا۔ بیوی اس کو چڑھاتی تھی لیکن اس کے دل میں ماں کی نفرت نہیں آتی تھی۔ ایک دن دیکھا کہ بیوی افسردہ بیٹھی ہے، اب تھا تو بیوی پر لٹو، پوچھا کیا بات ہے جو اس کی طرح خوش نہیں ہو؟ جواب دیا تمہاری بوڑھی ماں جو ہے نا، وہ جو گھر میں رہتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا کوئی اس گھر میں ہنسی مذاق کرے گا، کیا خوش رہے گا؟ اب بہت ہو گیا، ہمارا اب ایک ساتھ رہنا مشکل ہے، اب یا تو اس گھر میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی۔ اب یہ بھی بے بس ہو گیا، اندھیرے میں ماں کو کندھے پر اٹھا کر ایک جنگل میں لے جا کر اس نے پھینک دیا۔ اب جنگل بیابان، جہاں خونخوار جانور، اندھیرا تھا جنگل میں، سناٹا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اجنبی بن کر ماں کے پاس آیا تو وہ زاروں قطع رو رہی تھی، آواز بدل کر پوچھنے لگا اے بوڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی میرا بیٹا ابھی ابھی مجھے یہاں پھینک کر چلا گیا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو کوئی شیر چیر پھاڑ کر نہ کھا جائے۔ اس نے کہا تم اپنے اس بیٹے کے لیے رو رہی ہو جس نے تم سے یہ سلوک کیا، بدسلوکی کی، تمہیں اٹھا کے جنگل میں جانوروں کے سپرد کر دیا، تم اس کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتی؟ اب جملہ سنیے اور پہچانیے ماں کسے کہتے ہیں۔ کہنے لگی میری محبت اس کے لیے بد دعا کرنے سے انکار کرتی ہے، اور یہ جملہ ایک ضرب المثل بن گیا، یعنی میری محبت اس کے لیے بد دعا کرنے سے انکار کرتی ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے سخت دل بیٹے نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو خطرناک جانوروں میں پھینک دیا، مگر ماں کی محبت کو سلام کہ اس جنگل میں بھی اپنی نہیں بلکہ اپنے بیٹی کی سلامتی کی فکر کرتی رہی۔ یہ ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو ماں۔ لاکھ بیٹا ماں کو تکلیف دے لیکن ماں اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر بیٹا روئے تو ماں کا دل کانپ جاتا ہے،
بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی